السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 34۔ لیلا مجنون کا قصہ کتابوں میں الگ الگ طریقوں سے بہت آتا ہے۔ یہ میں نماز کے سلسلے میں سمجھا رہا ہوں کہ ان دونوں کی داستانیں کئی مرتبہ میں بھی کہہ چکا ہوں، میری کتابوں میں لکھ بھی چکا ہوں، اور الگ قسم کے قصے آتے ہیں۔ معلّہ ایک جگہ ہے تبوک اور خیبر کے بیچ میں، یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے۔ لیلا مجنون کی محبت کے قصے معروف اور مشہور ہیں، بہت ہی دلچسپ قصے ان کے رہے۔ جب بہت ان کے آپس میں محبتیں بڑھی، چھوٹا سا گاؤں تھا، اب تو شہر بن گیا ہے۔ جب اس وقت میں جو ہے ایک قصبہ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، اس گاؤں میں سب سے زیادہ جادو ہوتا تھا اس زمانے میں۔ ہم بھی وہاں گئے ہیں معلّہ میں، اور وہاں میں نے بیانات بھی کیے ہیں اسی جگہ کے اوپر۔ یہ مدینہ منورہ سے خیبر، اور خیبر سے آتے ہوئے مدائن صالح آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ معلّہ آتا ہے، اس کے بعد تبوک آتا ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ تو وہاں پر ایک مرتبہ ان کے گاؤں والوں نے سوچا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے لیلا اور مجنون کا، سب لوگ تذکرہ کرتے ہیں، تو مجنون کو سب نے مل کر جو ہے گاؤں سے، شہر سے دور کر دیا۔ ابھی تو چلا جا یہاں سے، اب تو یہاں آنا مت، تو یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے اور لیلا کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ کئی دنوں کے بعد یہ مجنون آیا وہاں، اور وہاں آنے کے بعد اس نے ایک شعر پڑھا جس کا اردو میں پڑھتا ہوں۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ یعنی گویا کہ لیلا کو پکار رہا تھا، بھی مجھے تو بھگا دیا تھا، دھتکار دیا تھا، چلا گیا تھا، میں پھر سے ایک آیا ہوں تیرے شہر میں، ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ یہ گنگنا رہا تھا۔ اچانک اذان کی آواز آئی، اور جب اذان کی آواز آئی تو ایک دم سے مجنون جو ہے وہ رو کر زمین پر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ یوں کہا لیلا کی ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بلا لیا۔ آیا تھا لیلا کی ملاقات کے لیے، لیکن اللہ نے مجھے بلا لیا۔ اور پھر یہ مجنون مسجد میں گیا اور بہت رویا اللہ کے سامنے، بہت رویا۔ ارے بھی اتنا کیوں رو رہا ہے؟ یہ فرمایا کہ اللہ پاک، میں نے جو بھی مانگا تو نے دے دیا مجھے، اگر مجھے لیلا بھی مل جاتی تو میری ساری خواہشیں پوری ہو جاتی۔ تو غیب سے آواز آئی، خوشنماید نالے شبہائے تو، خوشنماید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو، خوشنماید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو۔ مجھے تیرے راتوں کا رونا بہت پسند ہے مجنون، اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ تو لیلا میں پھنس جائے گا، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں۔ چنانچہ یہ شعر مشہور ہو گیا، ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے، 4-5 سوال کرنے کا موقع دے دے، تیرے گھر کے سامنے سے گزرنے کا موقع دے دے۔ اور اسے جو ہے اللہ مل گیا، نمازی بن گیا، بہت بڑا نمازی، تہجد گزار، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والا بن گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو دکان والی لیلا بلاوے اور اللہ اکبر کی آواز آوے تو دکان والی لیلا کو چھوڑ دو اور مسجد میں آ جاؤ۔ فیکٹری والی لیلا بلاوے اور اللہ اکبر کی آواز آوے، فوراً فیکٹری والی لیلا کو چھوڑ دو اور جو ہے مسجد میں آ جاؤ۔ دنیا کی حور تمہیں بلائے اور اللہ اکبر کی آواز آئے تو کہا کہ فوراً جو ہے مسجد میں آ جاؤ۔ یہ نماز کا مضمون ہے، اس لیے اس نماز کے مضمون کو بہت دھیان سے سننا۔
اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی کی نسلوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لیلا مجنون کے قصے تاریخ کی کتابوں میں الگ الگ طریقوں سے بہت لکھے ہیں، یہ بھی میں نے کچھ مضمون ہماری کتابوں میں کہیں لکھا ہے۔ یہ قصے حدیثوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن عبرت کے قصے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔